بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کا یہ وظیفہ، حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا، اس کو وظیفہ خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آج کل زیادہ تر جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں پریشانیاں اپنی، جو ملاقات کے لیے جو لوگ آتے ہیں، تو وہ بھی پریشانی کچھ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ ایک مسئلہ، ایک نہ ایک پریشانی تو ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چل رہی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی سیٹسفائیڈ قسم کا بندہ کیوں نہ ہو، کتنا مطمئن قسم کا ہو، تو کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے بیک اینڈ کے اوپر۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا، ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسا اظہار کرتے ہیں یا بتاتے ہیں جیسے دنیا جہان کی ساری پریشانیاں انہی کے پیچھے پڑ گئی ہیں اور وہی گھر چکے ہیں۔ وہ جیسے ایک شاعر کا وہ شعر ہے نا کہ دکھوں نے گھیر لیا مجھ کو اس طرح جیسے میں جزیرہ ہوں میرے چاروں طرف پانی، تو بس یہ اظہار کریں گے کہ بس ہم گھر چکے ہیں اور ہم ڈوبنے والے ہیں۔ تو ایسے تمام دوستوں کو میں حضرت خضر علیہ السلام کا یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے سجیسٹ کرتا ہوں۔ تو اس کے وظیفے کی ڈیٹیل کی طرف بھی آتے ہیں۔ باتوں میں ایک بات بڑی پتے کی یاد آ گئی کہ آج کل کے مرد کے حالات کو دیکھ کے نا تو مجھے بڑا ترس آتا ہے آج کے مرد کے اوپر۔ پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ آج کا وہ شخص ہے جس نے اس دور کے اندر، جس کو میں آپ تو ترقی کا دور کہیں گے، میں اس کو دور جاہلیت سے بھی برا دور کہتا ہوں، کہ جہاں اصل نقل کی، جھوٹ سچ کی، اچھے برے کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ قصہ مختصر کہ آج کا مرد جو ہے وہ اپنے گھر کی، اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر لیول تک جانے کو تیار ہے اور وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مطلب وہ نہیں دیکھتا کہ اس نے آگے قبر میں کیا جواب دینا ہے، اس کے مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں کی ہر خواہش پوری ہو جائے، میرے بچوں کی ہر ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ سفر طے کرتے ہوئے اکثر لوگوں کو یہ بھی میں نے دیکھا ہے فیس کرتے ہوئے کہ وہی جس لائف پارٹنر کی خاطر وہ دنیا جہان سے جھگڑے مول لیتا ہے، تو 25-30 سال کی رفاقت کے بعد وہ خاتون جو ہے نا ایک دم سے اگر کوئی جھگڑا ہو تو کہتی ہیں کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو پھر رونا نہیں آئے گا اس مرد کی قسمت پہ جس اولاد کی خاطر وہ انسان اپنی زندگی کے بہترین دن جو ہے وہ ضائع کرتا ہے، اپنی جوانی، اپنی انرجی، اپنی توانائیاں، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کے وہ اپنے اولاد کو ایک ایک پل جو ہے وہ کٹ رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہوتا ہے اور اپنی اولاد کو پروان چڑھا رہا ہوتا ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ جب وہی اولاد بڑی ہو کر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایسی المناک زندگی کا یہ سامنا آج کا مرد کر رہا ہے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں یہ کہانیاں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تو کیا آج اس مرد کی اب تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار میں نے اپنے اعمال کا قبر کے اندر خود جواب دینا ہے، نہ تو مجھے اس بیوی نے آ کے بچانا، نہ ان بچوں نے آ کے چھڑوانا ہے۔ آج کل کے حالات تو یہ ہو گئے کہ اس محرم پر یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جب مرد اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کے قبرستان جو قبروں پہ لے کر گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر گرمی کافی تھی، تو کئی بیویوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بچوں کو گاڑی میں بیٹھنے تھے نا، آپ جائیں وہ یعنی یہ سکھانے کی بھی اس بیچارے کو اجازت نہیں ہے اپنے بچوں کو کہ اگر کل کو میں نہ رہوں تو مجھے بھی آ کے کچھ ڈال جانا۔ تو پھر سارا یہ چکر کس چیز کا ہے؟ کس لیے آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکان کر رہے ہو؟ دیکھیں، رب کو ناراض کر کے اس رشتے کو آپ نبھانے لگے، ہر رشتے کو نبھایا، بیوی کو راضی کرنے کی کوشش کی، ماں باپ ناراض، فیملی کو ٹائم دیا، بہن بھائی الگ ناراض، آفس میں بچوں کو ٹائم دینے کی وجہ سے آفس میں وہ نہ ہوا تو باسز ناراض، اور رب کو ہم نے خود کر دیا ناراض۔ شادی کے بعد دوستوں کو ٹائم نہیں دیا، اچھے اچھے دوست، گہرے جگری یار سب ناراض۔ اسی لیے میں اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ رب کو راضی کر لو، تم ان بندوں کو، اس دنیا کو راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو اس رب سے بھی راضی نہیں ہے جس نے ان کو اتنا سب کچھ دے رکھا ہے۔ تو جو آج کا انسان اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہے، وہ تمہارا شکر گزار کیسے ہوگا؟ تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ ان سب چیزوں کو اپنے ایک مقام کے حساب سے چلاؤ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے
اور تم یہ سب کچھ لے کے چل رہے ہو تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ آج اگر اللہ تعالیٰ تمہیں واپس بلا لیتا ہے تو یہ سسٹم چلتا رہے گا. تو اس سسٹم کی خاطر تم حق ناحق، جھوٹ سچ اور اصل اور نقل اس فرق کو کیوں مٹا رہے ہو؟ حلال اور حرام کے فرق کو کیوں مٹا رہے ہو؟ کیونکہ وہاں پر آگے رسپانسبلٹی جواب دے تم صرف خود ہوگے. یہ سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج پیسہ کم ہو یا زیادہ میٹر نہیں کرتا، لیکن نیند نہیں آتی پریشانیوں سے. پیسے والے کو بھی نیند نہیں آتی اور پیسہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی آپ کو خود بے سکون کیا ہوا ہے. وہ سکون جو اللہ تعالیٰ نے بناتے وقت ہمارے اندر رکھ دیا تھا، ہم اس کو آج بھی باہر کی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، باہر کے رشتوں میں، دنیا داری کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ سکون آپ کے اندر اللہ پاک نے رکھ دیا ہے. جب چاہے اس کو استعمال کر لو، پرسکون ہو جاؤ. لیکن ہم نے اپنی زندگیوں کو بے سکون کیا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ جو قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ یہ تم پر آزمائشیں ہیں، مال اور تمہاری یہ جو رشتے ہیں یہ آزمائشیں ہیں، فتنہ ہے تمہارے لیے. پھر بھی اس فتنے کو جو ہے پروان چڑھا رہے ہیں. تو اس کو پروان چڑھائیے، یہ تو ڈیوٹی ہے آپ کی پروان چڑھانا، لیکن اس کے لیے کچھ لمیٹیشن تو رکھیے. وہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے حضور آج کل نا کچھ انکم میں برکت ختم ہو گئی ہے، کمائی نہیں ہو رہی. میں نے کہا یار بھائی، کہہ رہے پہلے بہت میں خوشحال تھا، بڑی انکم ہو جاتی تھی، اب تو انکم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. پہلے میں ہر سال عمرہ وغیرہ کر لیتا، حج بھی کرتا تھا کبھی کبھار، تو اب تو اس سال میں کچھ بھی نہیں کر سکا. کہ یار آپ کرتے کیا ہیں؟ کون سا بزنس ہے آپ کا جس کے لیے ہم کو دعا کریں؟ تو کہنے لگے کہ شاہ صاحب بس سرکاری نوکری ہے، پہلے اوپر کی بہت اچھی کمائی ہو جاتی تھی، اب تو انکم بالکل رک سی گئی ہے نا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا فرمائیے. اب جہاں یہ سوچ اور اس لیول پہ آ گیا ہو انسان، وہاں کیا ہوگا، وہاں کیا بنے گا؟ بہرحال جی، حضرت خضر علیہ السلام کا یہ ایک وظیفہ ہے، یا لطیفم بخلقہ ہی، یا علیمم بخلقہ ہی، یا خبیرم بخلقہ ہی، الطف بھی یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو. یہ وظیفہ جو ہے اس کو آپ نے، یہ 3-4 لائنیں ہیں، اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 5 بار یا 7 بار، میں سجیسٹ کروں گا کہ 7 بار، کئی لوگ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 آپشن دے رہا ہوں آپ کو، 3 بار، 5 بار یا 7 بار ہر نماز کے بعد. اول آخر 1 بار درود ابراہیمی، بس اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. ایک چیز آج ابھی کلیئر کر دوں، بعد میں پھر شکوہ نہ کیجیے گا کہ اگر میں نے بولا کہ 3 بار اول آخر درود شریف یا اول آخر درود شریف 1 بار، 3 بار شروع کر لیں یا 5 بار یا 7 بار. یہ نہ کیجیے گا کہ اگر آج 3 بار سے شروع کیا ہے تو پھر 3 بار ہی چلے گا لائف ٹائم. یہ نہیں ہوگا کہ پھر بیچ میں کبھی 5 کبھی 7 کبھی 11، ایسے نہیں کرنا. پھر ایک ہی رکھیں گے ہاتھ، وہ ہر نماز کے بعد آپ نے اسی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو آپ کم سے کم بھی 11 دن جو ہے اس عمل کو کریں گے تو آپ کی زندگی سے جو وہ پریشانیوں کا ایک جو طوفان سا آیا ہوا ہے، جو ایسی پریشانیاں جنہوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، وہ اللہ کے حکم سے آپ کی جان چھوڑ جائیں گی، فری ہو جائیں گے ان پریشانیوں سے. آپ بہتری آ جائے گی حالات میں، رزق میں فراوانی ہو جائے گی، برکتیں ہو جائیں گی، لیکن حق حلال میں، اوپر کی آمدنی میں نہیں. اس کے لیے میں نے ان سے بھی معذرت کی تھی کہ حضور کوئی اور دروازہ دیکھیں، میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں اتنا بڑا عالم دین اور اتنا بڑا مفتی نہیں ہوں. یہ کسی مفتی صاحب سے آپ اس کے بارے میں لیجئے کوئی رائے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا سکیں جس سے اوپر کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ خضر علیہ السلام کا وظیفہ بہت زبردست ہے. سیاق و سباق کو چھوڑیے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملنے والے ہیں، خاص طور پہ رزق کے معاملات میں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.